السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹپس فار کوڈنگ۔ اچھا جی، ہمارے پاس سب سے پہلے جو کوڈنگ کے لیے کیا آتا ہے، ہمارے پاس ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ جن لوگوں کو پرابلم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں نہیں پتا، پرابلم اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ایک کویسچن آپ اس کو سمجھ لیں، جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک ڈیٹا دیا جاتا ہے، کیا ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اور ہم نے اس سے کیا کیا چیزیں فائنڈ کرنی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو آپ نے 3 پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ آپ نے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے۔ فورگیٹ اباؤٹ دا پروگرامنگ لینگویج، یعنی کہ آپ نے پروگرامنگ لینگویج کون سی استعمال کرنی ہے، کیا ٹولز کیا ٹیکنیک استعمال کرنے ہیں، آپ نے ابھی ان کے بارے میں نہیں سوچنا۔ آپ نے جسٹ ابھی پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ فوکس کرنا ہے۔ اس میں سے 3 چیزیں آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہیں کہ کیا کیا چیزیں کویشچن میں گیون ہے، آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے، اور تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے جو سولوشن ہے وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ ریزمبل رکھنا ہے، یعنی کہ فزیکلی وہ چیز اگر ہم نے کرنی ہوتی تو وہ ہم کیسے کرتے، کیونکہ کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر بنتا ہے وہ تو فزیکل نہیں ہوتا نا، اس کو ناٹ ٹچیبل ہے۔ تو اگر ہم لوگ فزیکلی اس چیز کو کرتے، اپنی دنیا میں وہ کام کرتے، تو وہ کیسے کرتے۔ تو تب جو آپ کے پاس ایک چیز آئے گی تو وہ ایک اسٹرانگ لاجک آئے گی۔ یہ جو ہم سولوشن فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں یہی بیسیکلی ہماری لاجک ہوتی ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اور چیز نہیں ہوتی۔ بس ہم نے اس چیز کو ریئل ورلڈ کے ساتھ جتنا اس کو ریزمبل کر کے چلیں گے اتنے ہمارے لیے لاجک بنانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ پھر جو آپ کے پاس لاجک بن جائے گی، یعنی کہ جو آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا، دین آپ اس کو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر میپ کر سکتے ہیں۔ پرابلم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں نے آپ کو پریویس سلائیڈ میں بھی بتایا ہے کہ یہ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے پرابلم کیا ہے اور اس کو کیسے سالو کرنا ہے۔ ایک گڈ پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے واٹ از دا پرابلم اور اس کے لیے پروگرام بنانا کیوں ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ forget about the programming language، تو میں نے یہ آپ کو چیز کیوں بولی۔ اگر آپ پریکٹیکلی ہو کے میں نے آپ کو اس میں ایک پوائنٹ بتایا کہ ریئل ورلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو ریزمبلنس رکھے، تو ریئل ورلڈ میں بھی کیا ہوگا، اگر لیٹس سپوز آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے بولنے کے لیے، اسپیچ کے لیے، اور آپ کو رینڈملی اسی وقت ہی ایک ٹاپک ملتا ہے اور آپ کو 5 منٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر سوچیں کہ آپ نے کیا کیا بولنا ہے، اور آپ کی جو بھی مدر لینگویج ہے آپ اس میں برین اسٹارمنگ کریں گے کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا کیا نالج ہے آپ کے پاس۔ آپ انگلش کے سینٹیکس کے اوپر یا انگلش میں ان چیزوں کو بنانا شروع نہیں کریں گے، پہلے آپ برین اسٹارمنگ کریں گے کہ آپ کے پاس اس ٹاپک سے ریلیونٹ کیا کیا نالج موجود ہے، دین آپ اس کو انگلش کے اندر کنورٹ کریں گے۔ تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ کے پاس پرابلم اسٹیٹمنٹ آ جائے تو آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو سمجھیں، نہ کہ آپ پروگرامنگ لینگویج اور ٹیکنیکس ٹولز کے اوپر سوچنا شروع کر دیں۔ ابھی میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ اس چیز کو بتاتی ہوں۔ یہ ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ بہت ہی سمپل سی ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ دی ہے میں نے۔ Write a program which have 2 variables num1 and num2. They have 7, 9 values respectively. Interchange the values. Display the result before and after interchanging. یہ ہے ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ اب یہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے، آپ انڈر لائن کریں گے چیزوں کو، نہ کہ آپ پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں جائیں گے، آپ انڈر لائن کریں گے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کہ کیا کیا چیزیں گیون ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 2 ویریبلز ہیں num1 and num2 اور ان کی ویلیو 7 9 سے۔ ویریبلز ان شارٹ آگے اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے، ابھی کے لیے سمجھنے کے لیے ویریبل جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ویریبل بیسیکلی کنٹینر ہے جو ویلیوز کو کنٹین کر رہے ہیں۔ num1 اور num2 2 کنٹینر ہیں جو کہ 7 9 کو کنٹین کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے فائنڈنگ اور ریزلٹس کیا کرنا ہے، انٹرچینج دا ویلیوز، ٹھیک ہے، انٹرچینج کرنا ہے، یعنی پروسیسنگ کیا کرنی ہے، انٹرچینجنگ کرنی ہے۔ دین آپ نے ڈسپلے کرنا ہے ریزلٹ انٹرچینج سے پہلے اور انٹرچینج کے بعد۔ تو
تو پرابلم اسٹیٹمنٹ کا سولوشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ جتنا اس کو ریئل ورلڈ کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کے لیے سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ایزی ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ ویریبلس کے چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے سولوشن فائنڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھیں کہ num1 اور num2 جو ہیں وہ جو ہے 2 گلاس ہیں. ٹھیک ہے، ایک گلاس کے اندر گرین واٹر ہے اور ایک گلاس کے اندر ریڈ واٹر. آپ کا دل کرے جس گلاس میں گرین واٹر ہے اس میں ریڈ آ جائے اور ریڈ والے کے اندر جو ہے وہ گرین آ جائے، تو آپ یہ کام کیسے کریں گے؟ سوچیں یہ کام کیسے ہوگا. ہمیں ایک تیسرا گلاس لینا پڑے گا نا، جو کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ایک گلاس کا واٹر جو ہے وہ اپنے پاس رکھے. لیٹس سپوز num1 کا واٹر وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو num1 والا گلاس جو ہے وہ خالی ہو گیا. اب اس کے اندر ہم ریڈ واٹر ٹرانسفر کر دیں گے. جیسے ٹرانسفر کریں گے ہم num2 گلاس جو ہے وہ ایمٹی ہو گیا. جو ٹیمپرری ہم نے گلاس لیا تھا انٹرچینجنگ کے لیے، اب اس کے اندر جو ہمارے پاس واٹر ہے جو کہ گرین ہے اس کو ہم num2 میں ڈال دیں گے. تو ہو گئے ایکسچینج. تو ہم نے لاجک فائنڈ آؤٹ کر لی. لاجک کیسے فائنڈ آؤٹ کر لی کہ ہمیں تیسرا ویریبل لینا پڑے گا جو کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ایک ویریبل کی ویلیو اپنے پاس سٹور کرے گا اور ہم باقی اس طرح سے انٹرچینج کر لیں گے جیسے ہم نے واٹر کو انٹرچینج کیا. تھا نا ایزی سا سولوشن. اب آپ نے جو سولوشن فائنڈ کیا یعنی کہ جو لاجک آپ نے فائنڈ آؤٹ کی ہے اس کو اب آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرامنگ لینگویجز بہت ساری ہیں. سی ہے، سی پلس پلس ہے، پی ایچ پی ہے، جاوا ہے، سی شارپ ہے. ہر ایک کی اپنی میتھڈولوجی ہے، اسٹریٹجی ہے. تو آپ آگے ان کے اوپر فردر جو بھی آپ کو ٹولز اور ٹیکنیک استعمال کرنی ہے آپ وہ کرتے ہوئے کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج استعمال کر سکتے ہیں. اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ پروگرامنگ پیراڈائمز کے اوپر ہوگا، یعنی کہ ہم نے کون سی پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ کو وہ بھی تو پتہ ہوگا کہ وہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ بیسیکلی کس پیراڈائم کی ہے. آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج پہ کام کرنا ہے، پروسیجرل پہ کام کرنا ہے، فنکشنل پہ کام کرنا ہے. لائک آپ نے کون سی پروگرامنگ لینگویج کو آگے فردر لے کے چلنا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تھینک یو فار واچنگ.